الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے خلاق کائنات جل و حکیم کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النجم کی 2 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وما ينطق عن الهوى، اور ان کا نطق، ان کی گفتگو، ان کی کوئی بات نہیں ہے عن الهوى، اپنی خواہش سے، اپنی ذاتی محبت سے۔ ہوا کا ترجمہ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، یہاں خواہش اور محبت یعنی اپنی ذاتی خیال، ذاتی چاہت۔ ان ہوا، وہ تو نہیں ہے، الا مگر، وحیٌ، وہ وحی، یوحا، جو ان کی جانب وحی فرمائی جاتی ہے۔ قبل ازیں آپ نے یہ پڑھا کہ رب کائنات جل وعلا نے نجم کی قسم اٹھا کر ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ تمہارے آقا ہیں، تمہارے صاحب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، یہ نہ تو گمراہ ہوئے نہ ہی پھسلے ہیں۔ اب رب کائنات جل وعلا دلیل بھی ذکر فرما رہا ہے، وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں۔ گویا رب کائنات جل و حکیم کی عنایات بے پایاں اس قدر ان کے شامل حال ہیں کہ ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل رب کائنات کی رضا کے عین مطابق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عامر بن عاص، سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ تو اس طرح کے خدمت فیض درجت میں حاضر ہوتے اور لکھنے کا سامان لے کے آتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کی زبان وہی ترجمان سے جو بھی نکلتا یہ تحریر کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ احباب نے ان سے کہا، عبداللہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، بعض اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ جو آف دی ریکارڈ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بتانے والا نہیں ہوتا، جس کو چھپانا چاہیے۔ یاروں کی محفل میں بیٹھ کر، نجی محفلوں میں بیٹھ کر آدمی محتاط رویہ اختیار نہیں کرتا۔ تم رب کائنات کے محبوب مکرم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو اور یہ چیز بعد میں شائع ہو جائے گی، دشمن بھی آئیں گے، تنقیدی نگاہ سے دیکھنے والے بھی آئیں گے۔ ایسے نہ کیا کرو، پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کرو، یا صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھوں یا نہ لکھوں۔ عبداللہ ابن عمر کی سمجھ میں بات آ گئی۔ کل جو آئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس وہ لکھنے کا سامان نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے ملاحظہ فرمایا تو فرما لیا کہ عبداللہ تیرا لکھنے کا سامان کدھر گیا؟ عبداللہ نے کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ساتھیوں نے مجھے احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی عام حالت میں دوستوں کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بھی فرماتے چلے جاتے تم لکھتے چلے جاتے ہو، ایسے نہ کیا کرو۔ بارگاہ ساتھ سے میں پہلے عرض کر لیا کرو، یا رسول اللہ کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، جو لکھوائیں تحریر کر لیا کرو، سب کچھ نہ لکھا کرو۔ عبداللہ کی بات مکمل ہوئی۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ انور غصہ کی وجہ سے قدرے سرخ ہو گیا۔ فرمائیں گے اکتب، لکھ لے۔ فاشارہ الی فمہ، میرے نبی نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، مجھے قسم و رب کائنات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی نکلتا ہے، جب بھی نکلتا ہے، جہاں بھی نکلتا ہے، جس قدر نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔
اس منہ سے جھوٹ کبھی نکلا ہی نہیں ہے، اس منہ سے غلط بات کبھی نکلی نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو ان کی جانب وحی کی جاتی ہے وہی کچھ فرمایا کرتے ہیں۔ بعض علماء اکرام ارشاد فرماتے گویا رسول مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد نہیں فرماتے تھے۔ اجتہاد کا معنی ہوتے ہیں بعض چیزوں کو سامنے رکھ کر، جیسے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی تیسری چیز کا نکالنا جو صراحتاً قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں تو نہیں ہے، مگر ان کے پیش نظر کسی ایک چیز کو آگے بڑھانا۔ رسول مسلم اجتہاد نہیں فرماتے تھے، تو جو لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں حضور اجتہاد بھی فرماتے تھے، وہ یہ کہتے کہ ان کا یہ اجتہاد فرمانا بھی اللہ کے حکم کے تحت تھا۔ یاد رکھیے وہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتبار سے وہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو وہی خفی کہا جاتا ہے، ایک کو وہی جلی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں جو تلاوت کی جانے والی وحی ہے یہ وحی جلی ہے، جبریل امین پیغام لے کے آتے تھے اور بتاتے تھے یہ قرآن ہے، اس کے سوا بھی جبریل حاضر ہوتے تھے اور اب کا پیغام لے کے آتے تھے، مگر وہ قرآن نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے نبی کی زبان وحی ترجمہ سے جو نکلتا تھا، جو دو صورتیں ہیں، ایک ہے جبریل لے کے آئیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کے قلب انور کی جانب القاء فرمائے، اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اور رب کائنات جل وعلا میرے آقا کے قلب انور میں جو ڈالے میرے کریم وہی کچھ فرما دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا ہر قول اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، ان کا ہر فعل اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ذات بابرکات کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے عین مطابق ہے، وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ راہ سے بہک کیسے سکتا ہے؟ وہ دائیں بائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا رب کائنات نے یہ دلیل ذکر فرمائی اور ارشاد فرماتا ہے علمہ شدید القوا، علمہ اس نبی کو سکھایا شدید القوا زبردست قوتوں والے نے، ذو مرہ جو بڑی ہی عزت والا ہے، بڑی ہی شان والا ہے، بڑی ہی قدرت والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے۔ فاستویٰ پھر وہ برابر ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ اور وہ آسماں کے بلند ترین کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ پھر بہت زیادہ قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ پھر وہ ہو گیا کمان کے دو گوشوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ کس سے سکھایا؟ کون ہے وہ جو بڑی قوتوں والا ہے؟ کون ہے وہ جو بڑی عظمتوں والا ہے؟ کون ہے کہ جس کو میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کو اس کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوا، گویا کمان کے دو گوشے اور اس سے بھی قریب تر۔ مفسرین کرام نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، قَابَ گوشے، قوسین دو کمانیں۔ مفسرین کرام فرماتے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کوئی کسی سے زیادہ اپنائیت کا، زیادہ محبت کا، زیادہ قرب کا اظہار کرتا تو اس کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ وہ دونوں سردار یعنی قبیلوں کے دو قبیلوں کے دونوں سردار اپنی اپنی کمان لے کے آتے اور وہ دونوں اپنی اپنی کمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے، اکٹھی کرتے اور پھر دونوں مشترکہ طور پر دونوں کمانوں کو پکڑ لیتے، یعنی دونوں کمانوں کو دونوں مشترکہ طور پر پکڑ لیتے۔ پھر ان کمانوں کے چلوں کو اکٹھا کر کے اس پہ تیر رکھا جاتا اور دونوں ہی تیر کھینچتے اور دونوں ہی یکلخ تیر کو چھوڑ دیتے۔ اب وہ ایک تیر ایک کمان سے نکلا یا دو کمانوں سے؟ دو کمانوں سے نکلا نا۔ یہ دونوں کمانیں دو سردار جو قبیلوں کے سردار ہوتے ان کی ہوتی، تو یہ تیر جس کو جا کے لگتا تو کون ان دونوں میں اس تیر کا مارنے والا مانا جاتا؟
دونوں مشترکہ ہوتے نا، گویا اس کا کام اس کا کام، اس کا کام اس کا کام۔ علماء فرماتے ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی جب کمان کے چلے کو کھینچا جاتا ہے تو اس کے دونوں گوشے قریب سے قریب تر آتے ہیں، تن کو کھینچتے ہیں تو گوشے قریب سے قریب تر آتے ہیں، حتیٰ کہ قوت سے کھینچنے والا اتنا کھینچتا ہے کہ ان کے درمیان بہت مختصر فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ تیر بہت دور جاتا ہے۔ تیسری یہ شے، اہل عرب یہ بطور محاورہ استعمال کرتے تھے، جس طرح ہم اردو میں شیر و شکر، شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی کو۔ دودھ میں چینی اس طرح مل جاتی ہے کہ نظر آتی ہی نہیں ہے، وہ سارے کا سارا دودھ بن جاتا ہے۔ ہم کہتے تو آپس میں شیر و شکر ہو گئے، یعنی یوں گھل مل گئے گویا کہ یک جان دو قالب، دونوں کی جان ایک ہو گئی۔ اب وہ پتہ نہیں چلتا اس میں دودھ کیا ہے اور چینی کیا ہے۔ اگر کوئی نکالنا چاہے دودھ سے چینی پھر نہیں نکال سکتا، اس کو کہتے شیر و شکر ہو۔ اہل عرب کہتے تھے کعبہ قوسین او ادنا، کعبہ قوسین کمان کے دونوں گوشے او ادنا۔ جب کوئی ایک سردار دوسرے سردار سے، ایک پیارا دوسرے پیارے سے ملتا، جب بھی یہ جملے کہا جاتے تھے کہا کرتے تھے، جس طرح میری طرف دیکھیں، یہ بازو اس انداز سے اگر کیا جائے تو قوس کسے کہتے ہیں؟ آدھے دائرے کو۔ قوس کسے کہتے ہیں؟ آدھے دائرے کو۔ تو یہ کیا بنا اور یہ کیا بنا؟ یہ دونوں مل کے کتنی قوس؟ دو، دونوں مل کے دو قوس بننا۔ یہ دو قوس، ان کے یہ کنارے اور ادنا کسی کو سینے کے ساتھ لگا لینا۔ کہتے تھے کعبہ قوسینی او ادنا، اس کو اپنی بازوؤں میں لیا اور اس کو اپنے ساتھ بھینچ لیا، اس معنی میں بھی لیتے تھے۔ اور جس کو ہم پنجاب میں کلاوے میں لے لیا، اس کو اپنے بازو میں لیا، بازو میں لا کر اس کو محض بازو میں رکھا، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بھینچ لیا۔ یہ بطور محاورہ کہا کرتے تھے کعبہ قوسینی او ادنا۔ یہ سب کچھ کن کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر جب پہلی وحی لے کر جبریل امین آئے تھے، تو جبریل نے میرے کریم آقا کو اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بھینچا تھا، بھینچ کر جوڑا تھا۔ اور یہ کعبہ قوسینی او ادنا کا ایک اعتبار سے عمل اور اظہار ہوا تھا۔ بعض علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس سے جتنی ضمیریں ہیں یہ ساری جبریل امی کی جنم جاتی ہیں۔ رب کی فرماتا علمہ شدید القوا، اس کو سکھایا زبردست قوتوں والے نے۔ ان جگہ زبردست قوتوں والے سے جبریل مراد ہیں۔ ذو مرہ، جو بڑی عزت والا ہے، روح الامی ہے، سارے انبیاء کی خدمت میں حاضری دیتا رہا۔ فاستویٰ، پھر وہ اپنے جگہ کی جانب وہ برابر ہوا چل، یعنی سدرہ منتہا کی جانب۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے بلند ترین کنارے پر تھا۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت اللہ نے ایک مرتبہ ان کو اصلی حالت میں تب دیکھا تھا جب غار حرا میں تھے کہ جبریل کے بدن سے سارا افق آسمان بھرا ہوا تھا، جدھر بھی دیکھو جبریل ہی تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جبریل کے 600 پر ہیں، جبریل نے 2 پروں کو کھولا تھا، بقیہ پر ابھی کھولے نہیں تھے۔ جبریل کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بنایا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہتے کہ شب معراج بھی میرے نبی نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل سے پورے کا پورا افق بھرا ہوا تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر جبریل قریب ہوئے، بہت زیادہ قریب ہوئے، اتنا قریب جس طرح کمان کے 2 گوشے، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ یہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری اور بعض دیگر علماء، یعنی بعض صحابہ کا یہ فرمان ہے، اور حضرت حسن بصری اور دیگر بعض صحابہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری ضمیریں اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹتی ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، پہلے فرمائے ان ہوا الا وحی یوحی، ان کی جانب جو وحی کی جاتی تو وحی کون کرتا ہے؟
اللہ وہ یہ فرماتے ہیں اگلی ضمیر بھی اللہ کی جانب ہے، علمہ شدید القوا، اس نبی کو سکھایا زبردست قوت والے نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، نبی کو قرآن اللہ نے سکھایا ہے۔ اگر جبریل کو استاد مانا جائے پھر جبریل کا مرتبہ میرے نبی سے زیادہ ہو جاتا ہے، استاد کا درجہ نبی سے زیادہ ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان کے حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے کہ ان کے معانی سے جبریل کو بھی علم نہیں، رب کائنات نے اپنے نبی کو وہ علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب تم جو بھی نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے وہ تم کو سکھا دیا۔ گویا میرے نبی جبریل کے شاگرد نہیں ہیں، رب کائنات نے ان کو سکھایا ہے۔ شدید القوا، زبردست قوت والا، لا ریب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ذو مرہ بہت ہی زیادہ مرتبے والا، بہت شان والا، بڑی عظمت والا، یہ بھی میرا اللہ ہے۔ فاستویٰ، پھر اس سے عرش کی جانب استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ جب میرے نبی اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے تو وہ افق اعلیٰ میں رب کائنات کے دیدار سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، اتنا قریب کہ جس طرح کمان کے دو گوشے بلکہ اس سے بھی قریب تھا۔ میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے میں وہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ پھر چونکہ آگے بھی رب کائنات کا ارشاد ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب وہ اتنا قرب میسر ہوا کہ جس طرح کمان کے دو گوشے بلکہ اس سے بھی قریب تر، فَأَوْحَىٰ پھر وہی فرمائی اس نے اِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے کی جانب۔ پر میرے نبی کس کے بندے ہیں، جبریل کے کہ اللہ کے؟ لا رہے، پھر ماننا پڑے گا اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، یعنی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا دوسرے جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ میں نے دونوں بزرگوں کا جو اپنا اپنا نظریہ اور عقیدہ تھا میں نے پیش کر دیا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، لیکن یہاں یہ ضمیر بہرحال اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹتی ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وہی فرمائی اس سے اپنے بندے کی جانب جو وہی کی، اور کہا جاتا ہے یہ وہ وہی ہے کہ جس کا جبریل کو بھی علم نہیں ہے۔ دلیل اس کی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ، دیگر کتب سیاہ میں بھی یہ واقعہ پایا جاتا ہے، سیاہ ستہ میں یہ واقعہ، ان کے سوا بھی دیگر بہت ساری حدیث مبارکہ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ معراج کا واقعہ درج ہے۔ اس کا یہ حصہ قابل غور ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں، بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے نا، یہاں سے حتیم کعبہ سے جبریل امین کا ساتھ لے کے جانا، عجائبات و غرائبات کا دکھانا، پہلے آسمان پر یہی عجائبات، راستے میں دنیا بھی ملی تھی، شیطان بھی ملا تھا، میرے کریم آقا رسول عربی نے لوگوں کو ملنے والی سزاؤں کو بھی دیکھا تھا، بہت سارے عجائبات رب کائنات جل وعلا کی قدرت کے عجائبات کو دیکھنے کے بعد آسمانوں پر گئے، اور پھر جب معراج کے شرف سے مشرف ہوئے تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت فرماتے ہیں کہ جبریل پیچھے رہ گئے اور میں اس سے بھی آگے چلا گیا، اس سے بھی آگے چلا گیا۔ پھر مجھے ایک آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ میرے کریم فرماتے میں وہاں چلا گیا جہاں کہاں یہاں کچھ بھی نہیں تھا، پھر میرے رب نے میری جانب وہی فرمائی، جو چاہا سو وہی فرمائی، اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائیں، اور یہ بے وسیلے جبریل نہیں ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا۔ میں نے کہا میں صرف وہ حصہ ہی عرض کروں گا، ساری حدیث نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں عطا فرمائی تھی؟ پھر کیا ہوا تھا؟ میرے نبی نے ان کو لے کے
واپس آئے تھے اور جبریل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور موسیٰ کلیم اللہ نے کیا عرض کیا تھا؟ چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا اس نے تخفیف کروائیے۔ اب زمانے بھر کے سارے محدثین سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور وہ حدیث مبارکہ سے تلاش کریں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے پہلے تو جبریل مجھے براق پہ لے گئے تھے، اب میں کیسے جاؤں؟ میں تو چھٹے آسمان پر ہوں، چھٹے سے جاؤں گا ساتویں پر، ساتویں سے آگے بڑھوں گا سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے وہاں تو سواری آ گئی تھی، پھر میں حریم ناز میں حاضر ہو گیا تھا، تو اب میں کیسے جاؤں؟ کوئی بھی ثابت نہیں کرے گا، بلکہ یہ ملے گا جب موسیٰ کلیم اللہ نے گزارش کی، میرے نبی کی امت کی سفارش کی، میرے نبی فوراً بارگاہ قدس میں حاضر ہو گئے، حریم ناز میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا مولا میری امت کے لیے تخفیف کر دیں۔ اللہ نے کتنی نمازیں کم کی؟ 5 کم کر دیں۔ کتنی کم کر دیں؟ میرے نبی پھر واپس آ گئے، پھر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر یہی گفتگو ہوئی، میرے نبی پھر گئے واپس، 9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں کم ہوئیں، کتنی مرتبہ گئے؟ بڑے سے بڑا مفسر اور محدث کسی حدیث کسی روایت سے یہ ثابت کر دیں کہ جبریل جاتے تھے بارگاہ رب العزت یا میرے نبی جاتے تھے؟ میرے نبی جبریل کو کہتے تھے جبریل جاؤ جا کے تخفیف کروا کے لاؤ، یا خود تخفیف کروا رہے تھے؟ آخر کیا ہوا تھا؟ 9 مرتبہ حاضری دینے کے بعد پھر جب جبریل موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ کم کروائیے، تو میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ اے موسیٰ اب تو بارگاہ رب العزت میں بار بار سفارش کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ پتہ چلا خود سفارش کر رہے تھے، جبریل نہیں کر رہے تھے۔ پھر بتاؤ یہ وحی کون نازل کر رہا ہے؟ یہ ساری قرب کی منازل کس کو میسر ہے؟ دلائل بظاہر یہی بتاتے ہیں، یہ سارے ضمائر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوا، پھر رب نے اپنے بندے یعنی میرے نبی کی جانب، میرے نبی رب کے بندے ہیں، رب اللہ ہے، وہ خالق ہے، میرے نبی مخلوق ہیں، اس کے پیدا کردہ مخلوق ہیں، رب کے بندے ہیں، پھر رب نے اپنے بندے کی جانب جو چاہا سو وہی فرمائی۔ آخری مرتبہ جب میرے کریم آقا 9ویں مرتبہ گئے ہیں اور رب کائنات جل وعلا نے 5 نمازیں پھر کم کر دی ہیں، تو اس مرتبہ مزید انعامات سے نوازا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب مکرم علیہ السلام ہم جو فیصلہ فرما دیتے ہیں، نہیں جو عطا فرماتے ہیں عطا فرما کے پھر واپس سے لیا کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب تیری امت نمازیں 5 ادا کرے گی مگر ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی میری جانب سے تحفہ ہے کہ آپ کا کوئی امتی اگر گناہ کا ارادہ کرے گا میں اس کے نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھوں گا، اگر وہ گناہ کر لے گا تو 1 گناہ لکھوں گا، لیکن اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے گا نیکی نہ بھی کرے اس کے نام اعمال میں 1 نیکی درج کر لوں گا، اگر نیکی کر لے گا تو کم از کم 10 نیکیاں درج کروں گا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہے نا، 700 سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں، یعنی کم از کم 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا 1 نیکی کرنے پر۔ میرے نبی یا نامات الہیہ لے کے واپس آئے، پتہ چلا یہ ساری گفتگو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان براہ راست ہوتی رہی ہے، براہ راست گفتگو ہوتی رہی ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ فَأَوْحَىٰ، پھر اس نے وہی فرمائی اپنے عبد خاص کی جانب جو چاہا سو وہی فرمائی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔